بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کس طرح انہوں نے کفار مکہ کی دی گئی تکلیفوں کا مقابلہ کیا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی عرض سنتے چلیں۔ مجھے آج بہت ضروری بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ پھر وہ چند باتیں سن لیں، اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ میری چند عرض اور چند باتیں میری سن لیں۔ باتیں یہ ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، چند باتیں سنتے ہیں اور ویڈیو کو سکپ کر جاتے ہیں۔ یقین کریں مجھے آپ لوگوں کے ایسے رسپانس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ آپ لوگ ایسا کریں گے۔ وہ کیوں؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایز اے مسلم کیا ہمیں یہ بات شوبہ دیتی ہے؟ میں اپنی ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا، نہ میں اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں صرف آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے سامنے کوئی اچھی ویڈیو، اسلامی ویڈیو آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو ہٹا کے ایک ننگی گندی گانوں والی ویڈیو کو پریفر کرتا ہے۔ آپ خود سیلف انالیسس کر لیں، آپ سب کے پاس موبائل ہیں، کہ موبائل اسکرول کرتے ہوئے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ غلطی سے کوئی اسلامی ویڈیو آئی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے اس کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ ٹائم نہ لگ جائے۔ یہ ہماری ایمانی حالت ہے۔ کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس نبی کے امتی ہیں؟ کس نبی کے امتی ہیں؟ جس نے رو رو کے ہمارے دعائیں کی، جس نے طائف میں ہماری وجہ سے پتھر کھائے، اسلام کی وجہ سے پتھر کھائے، جس نے آخری وقت تک اپنے اللہ سے یہی ایک ڈیمانڈ رکھی کہ میرے بعد میری امت کا خیال رکھنا، کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس، سب کے پاس موبائل ہے نا، اس چیز کا انالیسس کر لیتے ہیں آج، کہ ہمارے موبائل میں اسلامی چینل کتنے ہیں جس کو ہم نے سبسکرائب یا فالو کیا ہوا ہے، اور گندے گانوں، ڈراموں، فلموں والے کتنے ہیں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اسلامی چینل ہمارے موبائل میں جس کو ہم نے سبسکرائب کیا ہوگا یا فالو کیا ہوگا۔ ہم سب کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے۔ اگر دنیاوی مثال کی طرف آئیں، ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، کوئی بھی چیز پڑی رہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے صرف کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کو کبھی دہرایا ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر آپ اندازہ لگا لیں، اب ہر بندہ اپنا انالیسس خود کر لے کہ ہم اسلامی کام کتنے کرتے ہیں اور غلط کام کتنے کرتے ہیں۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اسلامی، کوئی نعت والی ویڈیو، کوئی قرآن پڑھنے والی ویڈیو آ جاتی ہے، اس کی بجائے آپ کسی فحاشی والی ویڈیو کو دیکھیں؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائی، میں آپ سے ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک بات آپ سے فائنل عرض کر دیتا ہوں، بات کو لمبا نہیں کرتا، خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دنیا کی رنگین رونقیں ہماری آنکھوں کو جو نظر آ رہی ہیں نا، یہ صرف اور صرف آنکھوں کے کھلا رکھنے تک ہے۔ جب یہ آنکھ بند ہو گئی نا، ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ مغرب جو ہے نا، مغرب اور جو ہمارے مشرکین ہیں، جو یہودی ہیں، ان کی صرف ایک ہی چال ہے کہ انہوں نے تو خود جہنم میں جانا ہی جانا ہے، مسلمانوں کو بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے، اس لیے تو انہوں نے ہمیں ان چیزوں پر لگا دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو رینیو کرنا ہے، اس کو تازہ کرنا ہے۔ ہمیں اسلامی کام کرنے زیادہ سے زیادہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے کاموں کی، غلط کاموں کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں یہ کھلی آنکھ تک ہے، اور یہ جو ہمیں نا جو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا یہی کامیابی ہے اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم غلط کام کرتے ہیں۔ تو میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، صرف میری آپ سے اتنی عرض ہے کہ فحاشی اور گندی ویڈیوز جہاں ہم دیکھتے ہیں
ان کو چھوڑو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے موبائلوں، کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو موبائل ہے، ہمارے پاس کوئی اسلامی ویڈیو پہنچتی ہے، ہم اس کو پورا دیکھ لیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، کم سے کم وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، جو لوگ دیکھیں وہ اسلام کی راہ پہ اگر چل پڑے۔ برعکس اس کے ہم کیا کرتے ہیں، گانوں کو، فلموں کو، فحاشی والی ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تاکہ وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے عذاب جاریہ بن جائے، گناہ جاریہ بن جائے۔ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد انسان کا جو نامہ مال ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے، لیکن یہ کام زندہ رہتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ آج اگر ہم کوئی اچھی اسلامی ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کل اگر موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد کم سے کم جہاں تک وہ ویڈیو پہنچتی رہے گی، کوئی بدکار سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے، اسلام کی راہ پہ آ جاتا ہے، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا نا۔ اور بجائے اس کے ہم کسی گانے والی ویڈیو کو یا کوئی مووی کو یا کسی فحاشی والی ویڈیو کو پروموٹ کرتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے، آپ کی اس شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان بندہ غلط راہ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ جاریہ نہیں بنے گا آپ کے لیے؟ یقیناً بنے گا۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں والے کام کرنے چاہیے۔ تو خیر بات کو کہاں اتنا لمبا لے گیا، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ فضول میں لیکچر دینا شروع ہو گیا، تو اگر معذرت کروں گا اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، تو ویسے میرا کہنا بنتا تو نہیں ہے، ہر بندہ خود سے اپنا انالیسس کر سکتا ہے۔ تو واپس ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ ویڈیو کا آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ بھی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان، مطلب یہ دونوں صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ حضرات حاضر ہوئے، مطلب حضرت صہیب اور حضرت عمار جو ہیں وہ مکان پر تشریف لائے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی، تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفیض ہونا، دونوں کا مقصود یہی تھا، مطلب دونوں کا مقصد اسلام لانا ہی تھا۔ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا، مطلب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلام نیا نیا آیا تھا، تو جو مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے تکالیف تو تیار ہوتی تھی، مشکلات تو تیار تھی، مشرکین زیادہ تھے، ہر طرح سے ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائے گئی، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہیں تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف سے نجات نہ پا سکیں۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش نکالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، مطلب میرے پاس بہت زیادہ تیر ہیں، اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے۔ مطلب وہ کہنا چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے سارے تیر لگا دوں گا، اس کے بعد میرے پاس تلوار موجود ہے، میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے، اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کر لینا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنا مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارہ میں آیت پاک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے، صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا
تو انہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو امید ہے آپ کو قصہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔